قدر کا پہلا معنی ہے عزت. قدر و منزلت کا لفظ جو ہے یہ ہماری بولی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی جی فلاں افسر کے یہاں یا فلاں صاحب کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے. ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے ہماری بڑی قدر کی، بڑی قدر و منزلت کی. تو ایک معنی اس کا عزت و عظمت کا ہے، اور عزت و عظمت کا معنی لیا جائے تو لیلۃ القدر کا معنی ہوگا عزت و عظمت اور قدر و منزلت والی رات. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس رات کو اللہ پاک نے وہ عزتیں اور وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ دوسری کوئی رات ان شانوں میں اس کے ساتھ برابر نہیں. سب سے پہلی عزت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی کی وہ کتاب نازل کی گئی جو کتاب دستور کائنات کی حیثیت رکھتی ہے، جو کتاب قانون اسلام کی حیثیت رکھتی ہے، جو کتاب کتاب انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے، جس کتاب کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت دیکھیے تو آپ کو چور نظر آئیں گے، ڈکیت نظر آئیں گے، آپ کو زانی شرابی نظر آئیں گے، اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کر کے ان کو زندہ درگور کرنے والے نظر آئیں گے، اپنی ماؤں کو اپنے باپ کی میراث کے اندر حصے میں پا کر تو بازار میں فروخت کر دینے والے نظر آئیں گے. بلا وجہ جنگ پر آمادہ جنگجو اور فتنہ اور فساد کے خوگر نظر آئیں گے. مگر یہ کتاب جب دنیا کے اندر آئی اور اس کتاب کو عربوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہی جاہلی زمانے کے عربوں کو قرآن پاک کی برکت سے علماء کا سردار بنایا، اہل علم اور اہل حکمت قرار دیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کو اللہ پاک نے حکومت بھی عطا فرمائی. وہی جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہی دوسرے فوت شدہ لوگوں کی بچیوں کو اپنی گودی میں لے کر ان کو پالنا اور پال کر ان کی شادی کرنا، ان کو ادب اور علم سکھانے کے بعد یہ ان کا وتیرہ ہو گیا. جو ڈکیتیوں کے خوگر تھے وہ راہ گزروں کے محافظ اور ان کے مہمان نواز بن گئے. جو خود راہ کو جانتے نہ تھے وہ دوسروں کے ہادی اور راہبر بن گئے. یہ اس کتاب انقلاب کا فیض ہے، اور اس کتاب کی انوار، تجلیات اور اس کتاب کے علوم اور معارف
اور اس کتاب کے حقائق اور اس کتاب کی سچائیاں قیامت تک کے لیے اٹل ہیں۔ ایسی عمدہ کتاب جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے آج تک دنیا میں نہیں پیدا ہوئی۔ تو سب سے پہلی قدر و منزلت اور عزت اور احترام کی وجہ اس رات کی نسبت ہے قرآن کریم کی طرف کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم کی شان کو تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اب آئیے اسی قرآن میں ایک اور واقعے کی طرف۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے کا ایک دسترخوان نازل کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ مختصر کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون عیدا لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے پروردگار، پکے پکائے کھانے کا ایک دسترخوان جس دن تو نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ اور عید کیوں نہ بناتے کہ پکے پکائے کھانے کا دسترخوان اترنا اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حصول نعمت کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن اور قرآن کی تفاسیر میں ہے کہ اللہ پاک نے وہ کھانے کا ریڈی میڈ کھانے کا دسترخوان آسمانوں سے اتارا، اتوار کے دن اتارا، اور وہی اتوار جس دن کو اتارا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تب ہی سے ہفتے کی عید کا دن قرار دیا گیا، اور آج تک اصل عیسائیت جو ہے اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے، تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ جو آسمان سے آئے ہوئے نظریات تھے عیسائیوں کے اندر آج باقی نہیں رہے، مگر اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے جو یہ نکلا تھا کہ ہمارے اولین اور